ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار ہے، نومبر کی 11 اور جمادی الاول کے 8 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. سب آرڈینیٹ سروس ریکروٹمنٹ بورڈ کرگل نے اتوار کو مختلف سرکاری اسامیوں کو پر کرنے کے لیے میٹرک سطح کے امتحانات 2 شفٹوں میں منعقد کیے گئے، جو کرگل ضلع ہیڈ کوارٹر اور زنسکار سب ڈویژن کے 26 امتحانی مراکز پر عمل میں لائے گئے. اس دوران چیئرمین بورڈ و ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے نے کرگل میں مختلف امتحانی مراکز کا معائنہ کیا اور وہاں کے انتظامات کا جائزہ لیا. امتحانی عمل کی نگرانی کرنے کے لیے اے ڈی سی غلام محی الدین وانی، ایس سی مقبول حسین، چیف پلاننگ آفیسر کرگل عبدالہادی، ڈسٹرکٹ ٹریجری آفیسر افتخار حسین اور ڈاکٹر گلزار حسین بھی موجود تھے، جبکہ ایس ڈی ایم زنسکار رومل سنگھ ڈونک نے زنسکار میں قائم امتحانی مراکز کا معائنہ کیا. سرکاری ذرائع کے مطابق کے ایس آر بی اور کرگل کی ضلع انتظامیہ نے امتحان کے بہتر انعقاد کے لیے تمام ضروری انتظامات کیے گئے تھے. امتحانی مراکز پر مناسب مجسٹریٹس اور مطلوبہ عملہ تعینات کیا گیا تھا. اس کے علاوہ تحریری امتحانات کے پرامن انعقاد کے لیے مقامات کے اندر اور اس کے ارد گرد مناسب سیکورٹی اہلکار تعینات کیے گئے تھے. اس کے علاوہ امتحانی مراکز پر سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کیے گئے تھے تاکہ امتحان کو شفاف طریقے سے منعقد کیا جا سکے. اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر امپلائمنٹ سیکٹری کے ایس ایس آر بی ڈاکٹر خانزادہ محمد عثمان نے بتایا کہ 14,030 میں سے 11,204 امیدواروں نے میٹرک لیول کے امتحان میں شرکت کی. دریازنہ حکام نے مطلع کیا کہ 20 اکتوبر اور 10 نومبر کو ہوئے 12ویں اور میٹرک سطح کے امتحانات کی عنصر کی کے ایس آر بی کے آفیشیل ویب سائٹ پر دستیاب ہوں گی. چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے آج چھتک کرگل میں این ایچ پی سی کے 50ویں یوم تاسیس کی تقریبات میں شرکت کی. اس موقع پر ایگزیکٹو کونسلر کرگل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کاچو محمد فیروز، ایگزیکٹو کونسلر انجینئر پونچوک تشی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل غلام محی الدین وانی، چھتک اور نیوما بزگو پاور اسٹیشن پروجیکٹ کے سربراہ جتیندر کمار کے ساتھ ساتھ پولیس اہلکار، اسکولی طلباء اور گاؤں کے لوگ بھی موجود تھے. اپنے خطاب میں ڈاکٹر جعفر آخون نے کرگل کی اقتصادی ترقی میں این ایچ پی سی کے اہم کردار کو تسلیم کیا، خاص طور پر ان کمیونٹیز کے لیے جو ان کے آپریشن سے براہ راست متاثر ہوئے ہیں. انہوں نے سی ایس آر کے تحت صحت، تعلیم اور مقامی بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں سمیت متعدد شعبوں میں این ایچ پی سی کے اقدامات پر روشنی ڈالی اور آئندہ بھی اس طرح کے فلاح و بہبودی پروگرام جاری رکھنے پر زور دیا. ڈاکٹر جعفر آخون نے چھتک پاور اسٹیشن کو ملک کے اعلیٰ کارکردگی والے پاور اسٹیشنوں میں سے ایک قرار دے کر ایوارڈ ملنے پر انہیں مبارکباد دی. انجمن معین الاسلام لیہ کے ایک وفد نے صدر ڈاکٹر عبدالقیوم کی قیادت میں چیف ایگزیکٹو کونسلر ایڈوکیٹ ٹاشی گیلسن سے ہل کونسل سیکریٹریٹ لیہ میں ملاقات کی. وفد نے بالخصوص اپنی برادری اور بالعموم لداخ سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا. وفد نے ہل کونسل میں سنی برادری کی نمائندگی، قبائلی فریم ورک کے اندر ارغنوں کی شمولیت اور لداخ کے حوالے سے کسی بھی سیاسی قرارداد میں کمیونٹی کے مفادات کا تحفظ شامل تھا. سی سی نے وفد کو یقین دلایا کہ ان کے تحفظات کو سنجیدگی سے لیا جائے گا اور ان کے حل کے لیے اعلیٰ حکام کے سامنے رکھا جائے گا. ٹاشی گیلسن موصوف نے انہیں بتایا کہ ہل کونسل کے چیئرمین کے حیثیت سے وہ کسی بھی پلیٹ فارم پر
ان کے مسائل پر احسن طریقے سے غور کرنے کی وکالت کریں گے۔ لداخ سے متعلق وسیع تر معاملات کے بارے میں سی سی نے وفد کو مشورہ دیا کہ وہ مرکزی حکومت اور مرکزی قیادت پر بھروسہ رکھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ آنے والے دنوں میں دیگر سٹیک ہولڈر سے بھی ملاقات کریں گے۔ محکمہ موسمیات کے پیشگوئی کے عین مطابق آج خطے لداخ میں خاص کر سرو ویلی، کرگل خاص، دراس اور نوبرا ویلی میں مطلع ابر آلود رہا، جس سے سردی میں اضافہ اور درجہ حرارت میں نمایاں گراوٹ دیکھنے کو ملا۔ دریں اثنا ہم نے محکمہ موسمیات کے سربراہ سونم لوٹس سے ٹیلی فون پر موسمی حالات کے تناظر میں رابطہ کیا، جس پر انہوں نے کہا کہ آج دن کی طرح رات کو بھی لداخ میں عموماً مطلع ابر آلود رہنے کا اندیشہ ہے اور لداخ کے اونچے مقامات پر ہلکی برف باری بھی ہو سکتی ہے، لیکن کل سے یعنی 12، 13 اور 14 نومبر کو موسم خوشگوار رہنے کا امکان ہے، تاہم 14 کی رات سے موسم پھر سے خراب ہونے کا امکان ہے، جو 15 اور 16 نومبر تک جاری رہ سکتا ہے، اور اس طرح موسم کا پھر سے کروٹ بدلنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے اور اس دوران اونچی مقامات پر برف باری کا بھی امکان ہے۔ پیشے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر سونم لوٹس کے موسم سے متعلق پیش گوئی ان کے ہی زبانی۔ یہ موسم تھوڑا ابر آلود رہا تو آئندہ آنے والے دنوں میں یہ موسم کی کیا حالت رہے گی سر؟ تھوڑا سا تفصیل بتائیے ہمارے ناظرین کو۔ جی، سب سے پہلے تو انہوں آپ کو جھولے اور سب ہمارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو سب سے میرے طرف سے جھولے، السلام علیکم اور نمسکار۔ تو بالکل جیسے آج موسم ابر آلود رہا ہے دن بھر پورا، خاص کر کے خطے کرگل میں یا دراس زوجیلا سیکٹر میں اور نوبرا ویلی میں، تو ابھی دوپہر کے بعد پھر خطے لے میں بھی موسم عام طور پر ابر آلود رہا ہے، ابھی بھی ابر آلود ہے۔ تو آج موسم آج رات کو تو ایسا ہی رہنے کا امکان ہے، یعنی کہ ابر آلود رہے گا۔ تو کرنٹلی زوجیلا سائڈ میں ہلکی برف باری بھی شروع ہو چکا ہے، حالانکہ کوئی ہیوی سنو فال نہیں ہوا، لیکن وہاں پہ جیسے پیشن گوئی تھا اسی کے مطابق برف باری شروع ہوا ہے، لیکن ہیوی سنو فال کا فورکاسٹ نہیں ہے۔ آج ایسا ہی رہے گا رات کو۔ تو کل یعنی 12 تاریخ کو 12، 13 اور 14 کو عام طور پر موسم ٹھیک رہنے کا امکان ہے خطے لداخ میں، لداخ ریجن میں۔ تو اور 14 کے رات 15 اور 16 کے درمیان پھر موسم کہیں نہ کہیں کروٹ بدلنے کا امکان ہے ایک ویسٹرن ڈسٹربنس کے کارن۔ تو 14، 15 اور 16 کے درمیان، 14 کے رات 15 اور 16 میں موسم کلاؤڈی رہنے کا امکان ہے، بادل چھائے رہیں گے اور چند جگہوں پہ برف خاص کا خصوصاً زوجیلا درس سیکٹر میں پھر برف باری کا بڑھنے کا بھی امکان ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ 15 16 کے درمیان ابھی کے حساب سے لگ رہا ہے کہ جو دیگر دوسرے جگہ ہے، خاص کر کے پہاڑی چھتر ہے یا پاسز ہے، میجر پاسز لائک کھردونگلا یا تکلنگلا وغیرہ ہے، پارالا چالا زوجیلا سائڈ، تو وہاں پہ پھر برف پڑنے کا امکان ہے۔ سر، وائس آف لداخ کے ساتھ تفصیلی بات چیت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سر۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ کسان آج شدید مشکلات سے دوچار ہیں، مگر حکومت کی توجہ ان کے مسائل پر نہیں ہے۔ ان باتوں کا اظہار این سی پی کے قومی صدر شرد پوار نے ایک عوامی جلسے سے حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ کسانوں کے مسائل کو نظر انداز کرتے ہیں، انہیں اقتدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں جرائم اور خواتین کے خلاف تشدد میں اضافہ ہوا ہے۔ بدلا پور جیسے افسوسناک واقعہ نے ثابت کر دیا ہے کہ امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے۔ ایک بچے کے ساتھ ناروا سلوک ہوا، ہزاروں بچیاں لاپتہ ہیں، مگر حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رہیں گی۔ ایک حکمران پارٹی کا ایم ایل اے تھانے میں جا کر گولی چلاتا ہے، جس سے قانون کی پاسداری کا حال عیاں ہے۔ حزب اللہ لبنان نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ ایترون قصبے میں صہیونی حکومت کے پیدل فوج کے ساتھ اس کی جھڑپ ہو گئی، جس میں متعدد صہیونیوں کو ہلاک یا زخمی کر دیا۔ حزب اللہ لبنان نے الجلیل اور کریات شمونہ کے صنعتی علاقے کو بھی راکٹوں سے نشانہ بنایا۔ حزب اللہ لبنان نے ایک اور بیان میں کہا ہے کہ فلسطینی قوم اور مزاحمت کی حمایت کے ساتھ ہی لبنان اور اس کی قوم کے دفاع کے لیے مجاہدین نے شمالی مقبوضہ فلسطین کے علاقے عکا میں
شراغا فوجی اڈے کو بڑی تعداد میں میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ نے صہیونی باشندوں کو طولہ اور ایون مناہم علاقوں سے نکل جانے کا انتباہ دیتے ہوئے ان علاقوں پر متعدد میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ حزب اللہ نے اسی طرح کئی میزائلوں سے زرعیت علاقے کو بھی نشانہ بنایا اور ایک کارروائی میں لبنان کی اسلامی مزاحمت نے مسلح ڈرونز کے ذریعے IOM علاقے میں صہیونی فوج کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔